کہا کہ سر جی مجھ سے شادی کے بعد غلطی ہو گئی، میں ایک شادی شدہ عورت ہوتے ہوئے بھی اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور لڑکے سے محبت کر بیٹھی، اور اس بات کا میرے شوہر کو نہیں پتہ چلا، اس لڑکے سے شادی کا فیصلہ کیا، لیکن وہ لڑکا مجھے قبول کرنے پہ تیار نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم کریکٹر لیس ہو، تم نے ایک ہی وقت میں اپنے میاں کو بھی دھوکہ دیا، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیا، آنے والے دنوں میں تو مجھے بھی دھوکہ دو گی۔ اچھا، جہاں بھی لوگ شہوت رانی کرتے ہیں، جہاں بھی لوگ ناجائز تعلقات بناتے ہیں، رسوائی تو پھر آتی ہے۔ اب اس خاتون کو کوئی کیا جواب دے، کیا ان کو سمجھائیں کہ کیا وہ جو دوسرا آدمی وہ غلط کر رہا ہے، آپ نے اس سے زیادہ غلط کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم۔ مسلمان مرد ہوں یا عورت، اگر انسان کے بچے ہوں اور اپنے دین اور مذہب پہ چلنے والے ہوں تو یقین مانیے دنیا میں سب سے منفرد، نرالے اور شاندار ہیں۔ ان پر اللہ کی رحمتیں بھی زیادہ، ان پر اللہ کا کرم اور برکت بھی زیادہ، پر جب یہ غلطی کرتے ہیں، نادانی کرتے ہیں تو انہیں سہنا بھی زیادہ پڑتا ہے، اس لیے کہ گستاخ کو اور نافرمان کو بالکل ماننے والوں جتنا نہ تو اجر مل سکتا ہے، نہ اس کو ایسا سلوک مل سکتا ہے، نہ ویسی محبت مل سکتی ہے۔ جب ہم غلطی کرتے ہیں تو کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ اس لمحے ہم ایمان سے دور ہو جاتے ہیں، اس اطاعت سے یا اس وعدے سے دور ہو جاتے ہیں جس نے ہم کو خوبصورت بنایا ہوتا ہے، جس نے ہم کو اچھا بنایا ہوتا ہے۔ اب شادی کا ایک ایسا رشتہ ہے، ناتا ہے، یہ توق نہیں ہے، یہ ہم نے خود اپنی مرضی سے اختیار کر کے اپنے گلے میں ڈالا ہوتا ہے کہ اب میں لائل ہوں، اب میں وفادار ہوں، میری محبت کا مرکز، میری محبت کا محور اور جو ٹوٹل میری زندگی کا آبجیکٹیو ہے وہ اسی مرد کے ساتھ میں زندگی گزاروں گی، اسی کے بچوں کو جنم دوں گی اور اسی کے ساتھ میری زندگی کا اختتام ہوگا۔ اس لیے شادی کے انسٹیٹیوشن کی خوبصورتی بھی یہی ہے اور اس کی مضبوطی بھی یہی ہے۔ ایک خاتون نے نام انہوں نے اپنا لکھا ہے لیکن میں نہیں پڑھ رہا، انہوں نے کہا کہ سر جی مجھ سے شادی کے بعد غلطی ہو گئی، میں ایک شادی شدہ عورت ہوتے ہوئے بھی اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور لڑکے سے محبت کر بیٹھی، اور اس بات کا میرے شوہر کو نہیں پتہ چلا، پھر میں نے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی اور عدت کے بعد اس لڑکے سے شادی کا فیصلہ کیا، لیکن وہ لڑکا مجھے قبول کرنے پہ تیار نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم کریکٹر لیس ہو، تم نے ایک ہی وقت میں اپنے میاں کو بھی دھوکہ دیا، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیا، آنے والے دنوں میں تو مجھے بھی دھوکہ دو گی، اور کیا پتہ تمہارے نفس پرستی یا جو سیکسول ڈیزائر ہے اتنی ہو، تم کسی اور کے ساتھ بھی سوئی ہو، تو مجھے تم پر یقین نہیں ہے، اب بتائیے میں کیا کروں۔ خاتون حضرات، جب یہ سوال میرے پاس آیا، اتفاق سے انہی دنوں میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، البرٹ آئنسٹائن انسٹیٹیوٹ ہے یہ امریکہ کا، تو اس سے منسلک ایک یہودی جو ریسرچر ہے اس نے کیا، اس کا نام تھا رابرٹ غیلم۔ اس نے عجیب ریسرچ کی کہ جو امریکی عورتیں تھیں ان کے اس نے ٹیسٹ لیے، اور بالکل ساتھ کا جو افریقن مسلم عورتیں تھیں ان کے ٹیسٹ لیے اور ان کے ڈی این اے کے ٹیسٹ لیے۔ اچھا، جو اس سے پہلے اس نے ٹیسٹوں سے پہلے ایک ظاہر ہے کہ آپ کو مفروضہ قائم کرتے ہیں، وہ حیران رہ گیا کہ جتنی مسلم عورتیں تھیں ان کے ڈی این اے میں صرف ایک ہی ڈی این اے تھا، یعنی ایک ہی مرد کا نطفہ تھا، اور جو باقی امریکی عورتیں تھیں کسی میں 3 مردوں کے نطفے تھے، کسی میں 4، ایون اس نے اپنی بیوی کا جب ٹیسٹ لیا ڈی این اے تو اس میں 3 الگ مردوں کے نطفے تھے، اور وہ اتنا دکھی ہوا کہ اس کے 3 بچوں میں سے صرف ایک بچہ اس کا تھا، باقی 2 بچے اس کے نہیں تھے۔ اچھا، قرآن پاک نے اس کو جو آپ کو اندازہ ہے کہ اس ڈی این اے کی وجہ سے، اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ جب تمہاری علیحدگی ہو تو 3 تم حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھو، 3 حیض اور 10 دن،
اچھا اب وہ اس نے جو ریسرچ کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس نے کہا کہ جب مرد کی منی پروٹین دوسرے مرد سے بالمقابل 62% فرق ہوتی ہے, اور جب کوئی مرد ہم بستری کرتا ہے تو عورت کا جسم مرد کی تمام بیکٹیریا کو جذب کر لیتا ہے, اور جہاں زیادہ بیکٹیریا جاتے ہیں زیادہ مردوں کے ساتھ تو وہاں لازماً بیماریاں جمع ہوتی ہیں, اور اس عورت کا جو اینڈ ہے وہ ظاہر بہت برا ہوتا ہے. پھر اسی ریسرچ نے بتایا کہ طلاق کے بعد ایک حیض گزرنے سے 32 سے 35% پروٹین جو مرد کی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, دوسرے حیض میں 67 سے 72%, اور تیسرے حیض سے 99% ختم ہو جاتی ہے. اور ظاہر ایک طوائف کی زندگی میں اس طرح نہیں ہوتا, اس میں بہت ساری چیزیں جمع رہتی ہیں. اور یہ جو تم میں سے جس کی بھی وفات ہو جائے وہ اپنی بیویاں چھوڑنے تو 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھے, یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اچھا میں جب اس ریسرچ کو دیکھ رہا تھا اور اب اس کو دیکھ رہا تھا, اب اللہ جانے اس لڑکے نے یہ اس کا تعلق اس ریسرچ سے ہے یا اس نے خود ہی فیصلہ کیا کہ ایک عورت جو شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو وفا پہ کنسنٹریٹ نہیں کر پائی, شہوت اس کے اندر اتنی زیادہ ہے, نفس پرستی اتنی زیادہ ہے کہ اپنے میاں کے ہوتے ہوئے کوئی بھی آپ الزام لگا دیں کہ مجھے توجہ نہیں دیتا, مجھے وقت نہیں دیتا, میری ضرورت زیادہ ہے, تو بھی انسان جانور نہیں ہے کہ ہر جگہ آپ شہوت رانی کرتے پھریں. پوری سوسائٹی کا فیبرک ستیہ ناش ہو جاتا ہے. یعنی یہ جو یہودی تھا یہ اس ریسرچ کے بعد ہی بیکیم مسلم کہ اللہ نے کتنی شاندار چیزیں ڈی این اے کے حوالے سے اور الگ الگ رکھی ہیں, اور کیسے کیسے اصول بنائے ہیں کہ ایک عورت جب ایک سے دوسرے فرد کے تعلق میں جائے تو کتنا گیپ. اچھا جہاں بھی لوگ شہوت رانی کرتے ہیں, جہاں بھی لوگ ناجائز تعلقات بناتے ہیں, رسوائی تو پھر آتی ہے, اور جو خود ان کو اندر سے مار پڑتی وہ الگ. اب اس خاتون کو کوئی کیا جواب دے, کیا ان کو سمجھائیں کہ کیا وہ جو دوسرا آدمی وہ غلط کر رہا ہے, آپ نے اس سے زیادہ غلط کیا, آپ نے وہ گناہ کیا جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ مجھے اندازہ نہیں آپ کے بچے ہیں یا نہیں ہیں, لیکن خدا نہ خواستہ 100 دفعہ خدا نہ خواستہ کبھی کسی خاتون کو شادی شدہ زندگی میں ہوتے ہوئے کسی اور جگہ تعلق بنانے, کسی اور گناہ میں جانے کی اگر گنجائش بھی مل رہی ہو کبھی مت کیجیے. آپ قدرت سے بھڑ نہیں سکتے. نہ صرف نافرمانی ہے, نہ صرف یہ اپنے آپ کو ایمان سے نکالنا ہے, بلکہ خود آپ اتنی بڑی غلطی کرنے جا رہے ہوتے ہو کہ جس کے بعد آپ خود اپنا بھی چہرہ دیکھتے ہوئے شرم آپ کو آئے گی. اور اگر اگلا بندہ جس کے لیے آپ نے یہ بے وفائی کی وہ یہ سلوک کرے جو اس نے کیا ہے, تو پھر آپ کے پاس کوئی ایون زندہ رہنے کا اور کسی کو بتانے کا اور شکایت کرنے کا بھی جواز باقی نہیں بچتا. اللہ اس برے انجام سے اور اس بری کیفیت سے بچائے. یہ بہت تباہ کن ہے, اور صرف ایک ذرا سا نفس پرستی اور شہوت کا غلبہ یہ آپ سے ایسا فیصلہ کرواتا ہے جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. جس کو آپ کے آس پاس کو پتہ چلے گا, آپ سوچیں کیا سوچے گا آپ کے بارے میں. اس لمحے آپ یو ووڈنٹ بی ایبل کہ آپ کسی کو فیس بھی کر سکو. یہاں بندہ فیس کر بھی لے تو رب کو فیس کرنا توبہ استغفار کتنا مشکل ہوگا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.